अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हाउ डू यू डज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमारे सुनने वाले को आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे जनाब ये जो ट्विटर का बैन किया हुआ है पाकिस्तान पे ना, इस तरह से ट्विटर को एक तो बैन किया हुआ है, एक तो ये टॉपिक शामिल है, और इंटरनेट की जो स्पीड है, जो बैंडविड्थ है, जो भी इसको कहें, वो बहुत स्लो है। कहने को तो 4G है, जो भी है, लेकिन ये तो 1G के बराबर भी नहीं। इस पे हम बात करेंगे क्यों पाकिस्तानियों को इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए और बेहतर क्वालिटी से महरूम रखा जा रहा है। और आज के टॉपिक में ये चीज़ भी इंक्लूड होगी कि पूरी दुनिया में जहाँ इंटरनेट एक माना जाता है कि द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, या हम डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं या प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, इवन कुछ लोग हैं जिनका चलता ही जो काम है वो ऑनलाइन है, उन सब के लिए मुश्किल हो रही है। इंटरनेट की एक्सेस डिनाइड आ जाती है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, या वो वेबसाइट को पिक ही नहीं करता, इंटरनेट इतना स्लो है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलें जी, स्टार्ट। तो बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं हमारे? बताना चाहता हूँ वही आपकी बात कि इंटरनेट जो है ना सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन इस इंटरनेट के अंदर जो फास्टेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी दौर में फेसबुक हुआ करता था, उसके बाद इंस्टा हो गया वगैरह, अब जो है ट्विटर है। ट्विटर ट्वीट करें हर वक्त हर लम्हा, लाखों करोड़ों लोग जो हैं ऑनलाइन मौजूद होते हैं, एक ट्वीट से सारी इन्फॉर्मेशन तक चली जाती है। यानी इट इज़ द डिकेड ऑफ ट्वीट। हाँ, आपने सही कहा, डिकेड ऑफ ट्वीट। ट्विटर डिकेड भी हम इसको कह सकते हैं कि ट्विटर का दौर है, पर आम नॉर्मल पर्सन से पर्सनैलिटीज़ तक सारे इसमें इंगेज्ड हैं। और न जाने क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्विटर पे बैन लगा दिया है। ट्विटर की एक्सेस बंद है, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात हैं, अब ये गवर्नमेंट लेवल पे उनको पता होगा, लेकिन ये तो ज़्यादती है। ये ज़्यादती कहें, इसको जुल्म कहें कि भाई आम लोगों का क्या ताल्लुक। हद देखें, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ट्वीट कर रहे हैं VPN लगा के, लेकिन आम इंसान, आम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ट्विटर बैन है। मतलब दे आर इंसिस्टिंग अस टू यूज़ VPN, यानी कि आप सीधे सोर्स से ना आए, आप उल्टे सोर्स इस्तेमाल करके यूज़ कर लें। उल्टा सोर्स वो हमें खुद बता रहे हैं, जो आसान उर्दू में कहे ना कि 2 नंबरी का रास्ता खुद बता रही हूँ। करें मतलब कि सीधे रास्ते से नहीं होता, तो चलो जी रास्ता चेंज कर ले हो तुसी। हम भी VPN यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी VPN यूज़ करें। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेट की ब्राउजिंग जो आजकल इतनी स्लो हुई हुई है, मरी हुई है बल्कि, और लाइट ना हो तो फिर तो चलता ही नहीं है इंटरनेट। मोबाइल डाटा तो सिरे से सिग्नल्स आ भी रहे हो तो कुछ भी चल ही नहीं रहा होता। पता नहीं किसके हाथ में सारा कंट्रोल है, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, आवाम के साथ उन्होंने फुटबॉल वाला हिसाब किताब किया, कोई किधर ठोक देता है, कोई किधर कर देता है। देखो, दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज बन गई है सिर्फ बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सेस और लोगों की एक्सेस नॉलेज तक, इंफॉर्मेशन तक। इस चीज़ के लिए हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, पैकेजेस इतने आसान हैं कि हम हाथ में हर वक्त इंफॉर्मेशन का एक पूरे का पूरा सोर्स लिए फिरते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो कि बिल्कुल भी एक पसंदीदा अमल नहीं है, और हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी पे बैन लगा दिया जाए तो उसको अच्छा माना जाता है। अब देखें, जैसे इंटरनेट है, अगर आपने जी सिक्योरिटी करनी है, इंटरनेट बंद कर दें। अगर आपने किसी इन्फॉर्मेशन को रोकना है, आप जी इंटरनेट पे बैन लगा दें। आप कभी ट्विटर बंद कर दें, कभी आप यूट्यूब पे बैन लगा दें, कभी किस पे कभी किस पे। आप इतने खुले खुले रोड बनाते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी किस काम से चलती है? जी आधा रोड बंद कर दें और बैरियर लगा दें और यहाँ से गुजरें। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम जो है ना वो इस किस्म की चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे कि हम किसी और प्रोग्रेस की तरफ जा सकें। ऐसा ही है ना, पुराने ज़मानों में ना जैसे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आज इंटरनेट है, पहले ज़मानों में जी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट नहीं हुआ करता था, डाकिये हुआ करते थे या न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, वो कैमरेज उठा के भाग दौड़ घूम रहे फिर रहे हैं। उनको बंद कर दो, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका स्टॉप हो गया। रोड बंद कर दो, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका स्टॉप हो गया। इस दौर में हर चीज़ वर्चुअल होती जा रही है। ग्लोबल विलेज के साथ एवरीथिंग इज़ टर्निंग इनटू अ
ورچوئل لائف، ورچوئل ایکٹیویٹی ہو رہی. اب کیا کریں، راستے تو نہیں بند کر سکتے، کسی کا کیمرہ پکڑ کے اس کو توڑ بھی نہیں سکتے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کا جو ایکسیس ہے نا جہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں اسی کو بند کر دو. سورس جو ہے نا، سورس ہی بند کر دو انٹرنیٹ کا، انفارمیشن کا سورس ختم کر دیں. تو یہ تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے کہ سورس آف انفارمیشن ہی بند کیا جائے. کون بند کر رہا ہے؟ ہمارا بیسک رائٹ ہی ضبط کر لیا جاتا ہے. اینڈ آبویسلی کانسٹیٹیوشن بیسک رائٹس کو جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم تو بالکل بھی نہیں دیتا. حد دیکھیں، منسٹر فار انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی وہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے کچھ دن پہلے کیا کل کی بات ہے، ای روزگار. وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ای روزگار پہ لوگوں کو سہولت دیں گے، دنیا ورچوئل ہوتی جا رہی ہے، ہم ان کے لیے انٹرنیٹ کی زیادہ سے زیادہ ترسیل آسان کر دیں گے، مواقع دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو ہی ٹویٹر بند کیا گیا ہے. حالانکہ ان کو اتنی بھی زحمت نہیں ہوئی، ایک بیان ہی دے دیں کہ بابا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، کوئی ریپیئر مینٹیننس چل رہی ہے، کوئی پیچھے سے ڈیٹا کا ایشو ہے، انٹرنیشنل سپلائی، آپٹیکل فائبر ڈیمیج ہے، کچھ بھی کوئی ریزن تو دیں، منہ تو کھولیں، لب تو کھولیں کہ عوام کو بتائیں تو صحیح. وہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک پرسن ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں منسٹری آف آئی ٹی کی، تو ان کا ایک ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ بھئی کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں کوئی 1 کروڑ کیا، اگر پاکستان کی آبادی 1 لاکھ بھی ہوتی اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی بین ہوتی، وہاں بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی کس وجہ سے ہم نے بند. بالکل. یہاں 25 کروڑ آبادی ہے، کوئی بتانے کے لیے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے یہ سب کام کرتے ہیں نا، تو آپ انٹرنیشنلی اپنا امیج کیا بھیج رہے ہیں نا دنیا میں، وہ ہمارا امیج ڈسٹروائے ہو رہا ہے. مطلب آپ جانتے بوجھتے سب کچھ، کیا دنیا خاموش رہے گی؟ چلو آپ 2 دن کے لیے لوگوں کو خاموش کر لیں پاکستان کے اندر، اوورسیز پاکستانیز کو تو آپ خاموش نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی فیملیز سے بات کرنی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی دنیا اتنی زیادہ آپس میں مکسڈ ہے نا کہ صرف آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک ایپ کو بند کر کے یا انٹرنیٹ کی ایکسیس کو لوور ڈاؤن کر کے اور آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بلکہ آپ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اپنی لیے اور نفرت اور ان کو زچ کرتے ہیں ان معاملات میں کہ جی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو انٹرنیٹ کی ایکسیس کلوز کیے بنا کنٹرول کر سکیں. دنیا میں ہمارا امیج جہاں اتنے سالوں میں 75 سال میں اچھا ہونا چاہیے تھا، بہتر ہونا چاہیے تھا، ہم سے اچھا تو بنگلہ دیش ہے جو 1971 میں آزاد ہو کے ہم سے زیادہ GDP ہے اس کا. پہلے کہا جاتا تھا اردو میں محاورہ ہے، تم تو ٹکے کے بھی نہیں ہو. ایون افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، کتنا عرصہ وہ کرائسس میں رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے حالات ادھر ہیں، ڈالر کی پرائس وہاں پہ لوور ہے، ہمارے ہاں جی اڑان اڑتی پھر رہی ہے. میری تو بات ہی آپ نے چھین لی. سوری کے پیسے ہوتے ہیں ویسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال پروورب ہوا کرتی تھی اردو میں جس کو ہم کہتے تھے تم تو ٹکے کے بھی نہیں ہو، ٹکے کے پہ بکتے ہو. بنگلہ دیش کا سکہ ہے ٹکا، یہاں پہ بات چل گئی ٹکے کے نہیں ہو. اب وہ ٹکے والے جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ روپے کے نہیں ہو. ہاں وہ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں تو روپے کا غلام ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم پیسوں کے غلام ہو، روپیوں کے غلام ہو، روپیوں پہ مرتے ہو. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ٹکے کا غلام ہو، ٹکا تو زیادہ ہو گیا، ہم سے زیادہ ہو گیا ٹکا. ہاں نا. تو یہی بات ہے کہ آج کا میسج یہی ہے کہ ہم جہاں لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیسک نیڈس کیا ہیں یا آپ کو کن چیزوں کے لیے بولنا چاہیے، تو ہم سب مل کے شاید آواز اٹھائیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو وہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوگی نا. چلیں ہماری ویڈیوز آنا صحیح، ہمارے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں یا ہمیں جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنا ایک میسج تو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں نا. جب ایک ویڈیو کوئی آپ آگے بھیجیں گے ایسی یا کوئی وائس اوور یا کوئی چیز تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے سنی جائے گی. اس چیز کو آپ ہلکا نہ لیا کریں کہ آج کل کے دور میں کوئی ایک نالج ہے، انفارمیشن ہے، وہ ایک اسٹرکٹ ماحول تک رہ جائے گی. چاہے انٹرنیٹ کی ایکسیس لو ہو زیادہ ہو، لوگ غلط ویز یوز کریں گے اس چیز کو ایکسیس کرنے کے لیے، لیکن وہ کر لیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے غلط طرح کے راستے جو ہیں نا وہ اوپن کریں، آپ ان کو سیدھا راستے پہ چلنے دیں تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی جگہ بنے اور لوگوں کے دلوں میں
بجائے اس کے کہ نفرت آپ بڑھاتے جائیں عوام کے دل میں کہ جی ہم نے یہ بھی بند کر دیا, وہ بھی بند کر دیا, اور سب کو پتہ ہو کہ آپ نے کس وجہ سے کیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن سننے والے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب جہاں جس فورم پہ ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں وہ فورم ہی بند ہو جاتا ہے. ہاں لیکن فورم بند ہو جاتا ہے نا, لیکن کتنے فورمز بند کریں گے وہ؟ تب تک آواز فورم بند ہونے تک بھی تو کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہوگی نا. صرف پاکستان میں تو نہیں ہمیں سنا جا رہا ہوتا, ہمیں تو ملٹیپل کنٹریز میں سنا جائے گا. یعنی کہ ان کے بند کرنے تک بھی ہم ان تک اپنا میسج پہنچا دیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے. اچھا ہاں جی چلیں, یہ جو فورم ہے نا فوراً بند ہو جاتا ہے. چلیں پھر آج کی ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ایموشنل ہوئے جا رہے ہیں ہم. ہاں ایموشنل تو ہوں گے نا کہ جتنا عوام ہے سارے اس کو سفر کر رہے ہیں, سب سفر ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے. ہم اگر اپنی اظہار رائے دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے, تو بند کر دیتے ہیں. مطلب ہمارے اندر اویئرنیس ہونا بھی اپنے آپ میں ایک ہماری غلطی ہے. غلطی نہیں ہے, لیکن اویئرنیس میرا خیال ہے اس پہ ہم ایک اور ٹاپک, اس اویئرنیس پہ نا, پازیٹیو اویئرنیس پہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے. بالکل ہم کہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج کے ٹاپک کو کہ آج کا میسج کیا ہے سب کے لیے. سب کے لیے میسج یہ ہے کہ جناب حالات مشکل تو ہیں صحیح, لیکن امید کا دامن آپ پکڑے رکھیں. آپ کو جو فورم ملتا ہے, جو بھی فورم آپ کو ملتا ہے, جو بھی پلیٹ فارم ہے, وہ ورچوئل ہے, ریئل ہے, فزیکل ہے, جو بھی ہے, آپ اپنا اوپینین ضرور شیئر کریں. بالکل, ایون ہماری ویڈیو کے نیچے آپ اپنا اوپینین شیئر کریں اور اس میسج کو اسپریڈ آؤٹ کریں کہ ہمیں ہماری بیسک نیسیسٹیز سے محروم نہ کیا جائے. ہمارے ہاں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف ایک کنسرن جماعت کے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, جن کی ایجوکیشن سفر کرتی ہے اس طرح کی حرکتوں سے اور ان طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے. آپ اپنے ہی بچوں کو اس چیز سے محروم کر رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں. اپنے ملک سے ان کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم یہاں سے کسی طرح سے نکل چلیں. تو بہتر ہے آج کا میسج سب کے لیے اپنی آواز بلند کریں, صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی. بالکل ٹھیک فرمایا. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں دوبارہ کسی دوسرے ٹاپک, اچھے ٹاپک اور یہ اویئرنیس کے ساتھ. ہاں انشاءاللہ, اس امید کے ساتھ کہ ہمارا کل بہت خوبصورت ہوگا. آج کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.